الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کا چھٹا رکوع ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس کی پہلی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہاں تک آیت نمبر 47 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں اور اس لیے یاد دلائیں تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں، شکر گزار بنیں، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر عزت بخشی، فضیلت بخشی۔ آگے دیکھیں وَاتَّقُوا اور ڈرو، وَاتَّقُوا کا مطلب خافو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یومن۔ اب یہاں پر ڈرنا کس سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے یہودیوں کو قیامت کا ڈر دلا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ، کہ اس دن سے ڈرو، یومن کہتے ہیں دن کو، یہاں یومن سے قیامت کا دن مراد ہے۔ وَاتَّقُوا یومن، اور قیامت کے دن سے ڈرو، لا تجزی یعنی نہیں بدلہ دے پائے گا، نفس عن نفس ایک جان دوسری جان کی طرف سے، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی ایک جان کوئی دوسری جان کی طرف سے کسی طرح کا بھی بدلہ نہیں دے پائے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں ایک کیا کہتے ہیں کفار کے لیے فرمایا گیا یہ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن ہوگا، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ان کے لیے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ان سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تقبل کو بالتائی والیائی دونوں سے پڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالتائی ابن کثیر و ابی عمر سے پڑھا ہوا ہے، تو تقبلو یا پھر یقبلو دونوں بھی پڑھنا درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقبلو یہ جو ہے امام ابن کثیر اور ابی عمر، یہ جو بڑے قرأت کے امام ہیں، یہ دونوں پڑھتے ہیں تا سے، اور یا سے باقی قرآ پڑھتے ہیں ولا یقبلو، اس طرح سے ولا یقبل منہا شفاعت، ایسے۔ تو کوئی بھی جان قیامت کے روز کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے پائے گی، نہ ہی شفاعت کر پائے گی۔ اب یہاں پر شفاعت کس کے لیے نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں۔ کافر ایک دوسرے کا بدلہ نہیں دے پائیں گے، نہ ہی ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کر پائیں گے، نہ شفاعت کر پائیں گے، نہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا ہے اَيْ لَيْسَ لَهُ شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ، کہ ان کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں کیا ہے؟ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج ہمارے لیے کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو خود وہ اعتراف کریں گے قیامت کے روز۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز کسی کافر کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی 4 صورتیں بنیں گی۔ کافر کے لیے شفاعت کرے تو بھی قبول نہیں کی جائے گی، کافر مومن کے لیے شفاعت کرے تو بھی قبول نہیں کی جائے گی، مومن کسی کافر کے لیے شفاعت کرے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، مومن کے لیے شفاعت کرے تو یہ قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کے حضور شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو اس آیت سے معلوم، اور اس جیسی اور بھی دوسری آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، وہ جو ہے مومنین کے حق میں اور امت کے گناہگار طبقے کے حق میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ نے جس جس کو دینی منصب اور مرتبہ عطا کیا ہے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، یا پھر اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے ہی فوراً مر جاتے ہیں نابالغ بچے، وہ بھی اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری شفاعتیں اس دن ہوں گی، لیکن اس کے لیے شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی نہ شفاعت کر سکتا ہے، نہ اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہاں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس کے اندر یہ جو کہا گیا کہ کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے قیامت کے روز بدلہ نہیں دے پائے گی، اور نہ ہی وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ ہی اس سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہاں نفسن سے مراد کافر لیں گے، کیونکہ جیسے کہ معتزلہ نے کیا کہ وہ اس سے مراد جو ہے ہر انسان لے لیتے ہیں، کہ کوئی ایک دوسرے کی شفاعت نہیں کر پائے گا، اور بہت ساری قرآن کی آیتوں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ فرقے نے غلط تعویل کی اس کی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک دوسرے کی شفاعت قیامت میں نہیں کرے گا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو پورے قرآن کی آیتوں پر نظر رکھ کے پھر اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو یہاں نفسن سے مراد کافر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کافر خود اعتراف کریں گے، معلوم ہوا کہ کافروں کے حق میں شفاعت نہیں ہے، باقی مومنین کے لیے یہ شفاعت ہے۔ تو جو شخص ایمان والا ہے تو اس کو شفاعت کا حق بھی ملے گا، یعنی اگر واقعی اس کو دینی مرتبہ اللہ نے کچھ دیا، عالم حافظ وغیرہ ہے تو، اور یا پھر جو ہے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا لیکن وہ گناہ گار تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ تو اسے معاف فرما، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور پھر انہیں جو ہے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شفاعت کی امید پر گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر کے مل جانے پر کوئی شخص زہر کھا لے۔ جس طرح ڈاکٹر موجود ہے، ڈاکٹر مل گیا تو کوئی جو ہے اپنے آپ کو بیمار نہیں کرتا، اسی طرح ہم جو ہے شفاعت کی امید پر کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اس کی امید میں جو ہے گناہ کرنے لگ جائیں، یہ بہت بڑی سرکشی ہے، اور یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر نہ شفاعت کر سکیں گے، نہ ہی ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کفار کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، تم اس بات کو سمجھو، اس قیامت کے دن سے ڈرو۔ آج تم اس دنیا میں جو ہے بدعملیاں پھیلا رہے ہو، لیکن اس قیامت کا بھی تو خیال کرو جب تم جو ہے ایک دوسرے کی طرف سے کوئی بھی بدلہ نہیں بن پاؤ گے، کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، تم کسی کو چھڑا نہیں سکتے، یعنی ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کا لازم ہو چکا ہوگا، تم کسی طرح کی ہیلپ ان کو نہیں کر سکتے، انہیں چھڑا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ أي فداء، تو اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، یعنی کہ کسی قسم کا بدلے کے طور پر، چاہے وہ کیش ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو، ان کو چھڑانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی مجرم قید ہو تو اس کی ضمانت کے طور پر کچھ کیش، روپیہ، پیسہ وغیرہ دے کے اس کو چھڑایا جاتا ہے، لیکن قیامت میں کافر جب جہنم کا عذاب ان پر لازم ہو جائے گا تو اس کے بعد انہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ کوئی سفارش کر پائے گا اللہ کے حضور کافروں کے حق میں، نہ ہی کوئی اور دوسری چیز دے کے اپنے مجرموں کو چھڑایا جا سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی کہ عذاب الہی ان پر جو ہے ثابت ہو جائے گا، تو ان کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یمنعون من عذاب اللہ، کوئی چیز منع نہیں کرے گی عذاب الہی سے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ وہاں صرف تمہارے اعمال تمہارے کام آنے والے ہیں، تمہارا ایمان کام آنے والا ہے۔ ہاں اگر ایمان سلامت ہے لیکن اعمال میں کمی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شخصیات کی، اہل بیت کی اور صحابہ کی وغیرہ
وسیلے سے اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جو کیا کرے گا، مومنین کو بخشے گا۔ اسی طرح جو مساجد ہوں گی وہ شفاعت کریں گی، قرآن شفاعت کرے گا، رمضان کے روزے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نیک اعمال صالحہ بھی جو ہے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ ایک حدیث میں تو قرآن کو بہترین شفاعت کرنے والا کہا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گا، قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا، یہ تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا، تو اے اللہ تو نے بالکل اسے جہنم میں نہیں ڈالنا ہے۔ تو جب تک اسے چھڑا نہیں لیتا قرآن اس کے لیے لڑتا رہے گا۔ تو آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کل یہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایمان والا ہو تو پھر ہی اس کے حق میں شفاعت ہوگی، ورنہ کسی کافر کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی قسم کا بدلہ دیا جا کے بدلہ دے کر اسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے بنی اسرائیل پر مزید جو نعمتیں اور احسان اللہ تعالیٰ نے کیے اس کا تذکرہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو نجات بخشی۔ تو وَأُذْكُرُوا، اذکرو کا معنی اور یاد کرو، کیا چیز یاد کرو؟ وَذْكُرُوا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اِذْ یعنی جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ اے یہودیو، اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا کی ہوئی تھی، تمہارے آبا و اجداد کو۔ اذ نجیناکم، اذ نجیناکم من آل فرعون، من آل فرعون کا مراد یعنی جو فرعونی تھے، فرعون بادشاہ اور اس کے جو لوگ تھے، اس کی قوم کی قبطی لوگ، ٹھیک ہے، عمالقہ قوم۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، ای آبائکم یعنی کہ تمہارے آبا و اجداد کو نجات بخشی۔ والخطاب به وبما بعده الموجودين في زمن نبينا صلی اللہ علیہ وسلم بما انعم على آبائهم، على آبائهم وتذکیرا لهم بنعمت اللہ لیؤمنوا۔ وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور موجودہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تمہارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو جو ہے فرعونیوں سے نجات بخشی۔ اگر نہ بخشتا آج بھی تم غلام رہتے، یا تو پھر ان کے ہاتھوں مر چکے ہوتے اور تمہارا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور تاکہ تم ایمان لا سکو، ٹھیک ہے۔ اللہ کا احسان جب تمہیں یاد آئے گا تو تم اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ گے، اس کو ماننے کی طرف آؤ گے۔ من آل فرعون، فرعونیوں کے ہاتھوں، یسومونکم، یسومونکم ای یذوقونکم یعنی وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب۔ تو سوء العذاب سے مراد اشدہ یعنی بڑا ہی سخت ترین عذاب، بہت زیادہ تکلیف۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جملہ فرما رہے ہیں سوء العذاب من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یہ حال بن رہا ہے کس کے لیے؟ نجیناکم کے لیے۔ تو ترجمہ کیسا کہ اور یاد کرو اے یہودیو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی اس حال میں کہ فرعونی تمہیں بہت زیادہ سخت ترین عذاب چکھاتے تھے، بہت زیادہ عذاب دیتے تھے۔ تو یہ جملہ حال بن رہا ہے نجیناکم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم کا معنی کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، المولودین جو نومولود بچے پیدا ہوتے تھے تو انہیں ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یستحیون زندہ چھوڑ دینا سے مراد یستبقون یعنی انہیں چھوڑ دیتے، بچیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ،
اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ نساء ان اصل میں عورت کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان سے خدمت انہیں لینا درکار ہوتا تھا، تو لڑکیاں بڑی ہو کر وہ عورتیں بننے والی ہوتی ہیں، تو انہیں زندہ چھوڑ دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا کیوں کرتے؟ کہتے لقول بعض الکہنہ، کہ بعض کاہنوں کے کہنے کی وجہ سے۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیں، شان نزول سمجھ لیں کہ فرعون کون تھا۔ مصر میں ایجپشین بادشاہ کو جو ہے فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون کسی اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں ہے، مطلب فرعون جو ہے ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لقب ہے مصر کے بادشاہ کا۔ ٹھیک ہے، مصر کے بادشاہ کا اصل میں جو فرعون تھا اس کا نام ہے ولید بن مصعب بن ریان۔ کیا نام تھا؟ ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور مصر کا بادشاہ تھا، اور 400 سال اس کی عمر ہوئی۔ تو اس نے کیا کیا تھا، یہ قوم جو اس وقت قبطی لوگ رہتے تھے اور عمالقہ قوم رہتی تھی، اس کا یہ بادشاہ تھا۔ اور یہ جو ولید بن مصعب بن ریان، جسے فرعون کہتے تھے، لقب تھا یہ اس کا، تو یہ فرعونیوں کو اس نے بندی بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، پوری کی پوری قوم سے خدمت لیتا تھا، بہت زیادہ سخت ترین انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ وہ دن بھر صبح سے شام تک محنتیں کرتے، ان سے پتھر توڑواتا، اس سے بوجھ اٹھواتا، ان کی گردنیں، ان کی پیٹھیں زخمی ہو چکی تھیں اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا، پھر ان سے خراج وصولا جاتا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے انہیں خراج، یعنی کہ انکم جو ٹیکس وغیرہ تھا وہ دینا پڑتا تھا، ورنہ پھر ان پر بہت سخت ترین جو ہے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی، اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا، اور اس میں تمام قبطی جل کر مر گئے۔ تو جب اس نے یہ خواب دیکھا، تو اس نے اپنے کاہنوں، جو کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، انہیں یہ خواب بیان کیا۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ کہا کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت، تیری بادشاہی کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور قبطیوں کے لیے بھی جو ہے بہت بڑا نقصان کا سبب بنے گا۔ تیری سلطنت زوال پذیر ہونے والی ہے، تیری بادشاہی کو وہ ختم کرنے کا سبب بنے گا وہ ایک بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا خوف ہوا، فرعون کو، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے بنی اسرائیل کے سارے گھروں میں جہاں کہیں بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو وہاں دائیاں مقرر کر دی، تاکہ اس کو خبر ملے کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دائی جو ہے خبر دے دیتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو سپاہی آ کے اسے کیا اٹھا لیتے تھے اور قتل کر کے ختم کر دیتے تھے، اور پھر اگر لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس میں عذاب کیسا تھا کہ ایک تو دو ان کی وجوہات تھیں کہ عورتوں سے جو ہے ان کے اوپر جسمانی ظلم بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، اور ان کی بچیوں کو جو ہے زندہ رکھنے کا یہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ بعد میں جو ہے وہ عورتیں بڑی ہو کر جو ہیں مردوں کی خدمت گزار بنے، اور دوسرا کہ یہ بچیاں جو ہے بعد میں نوکر کی طرح، غلاموں کی طرح ہمارے گھروں میں خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا فرعون، اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اللہ کا ایسا نظام ہوا، ایک فیصلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو ہے قوم کے بوڑھے بھی جلدی مرنے لگ گئے۔ تو جب کثرت سے بنی اسرائیل میں جو بوڑھے تھے وہ بھی مرنے لگے، بڑے لوگ بھی مرنے لگے، اور چھوٹے بچوں کو تو بادشاہ قتل ہی کر دے رہا تھا، تو اس کی قوم جو قبطی لوگ تھے، اس نے فرعون سے کہا کہ اگر اسی طرح بنی اسرائیل کی تعداد کم ہوتی گئی تو ہماری خدمت کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں بچیں گے، تو ہم کس سے خدمت لیں گے، کس سے محنت و مزدوری کرائیں گے، پھر تو ہمیں محنت و مزدوری کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلام جو ہے یہ ہمارے لیے نوکر چاکر کی طرح کام کرتے ہیں، تو اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو پرانے لوگ بھی مر رہے ہیں، اور نئے بچوں کو تو ہم پہلے ہی پیدا ہوتے مار رہے ہیں،
تو کیسے ہوگا؟ تو پھر بادشاہ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ چلے 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ چھوڑ دیں، اور 1 سال جب بچے پیدا ہوں گے انہیں مار دیں۔ تو فرسٹ ایئر جو پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دو، سیکنڈ ایئر جو پیدا ہوں گے ان کو زندہ چھوڑ دو، پھر تھرڈ ایئر میں جو بچے پیدا ہوں گے انہیں زندہ چھوڑ دو، اور فورتھ ایئر والوں کو مار دو۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی حکمت نہیں تھی، کسی بھی قسم کی عقل والی اور سوجھ بوجھ والی کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ بڑی بے وقوفی تھی۔ پہلا بھی فیصلہ اس کا غلط تھا، دوسرا بھی فیصلہ غلط تھا۔ تو جس سال بچوں نے پیدا ہونا تھا اور زندہ رہنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی طرف وحی کی، تو انہوں نے صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق فرعون کے ہی محل میں چلا گیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے اسی محل میں ہوئی۔ حالانکہ وہ دشمن تھا اسلام کا، اور یہ نبی تھے جو اس کے کیا کہتے ہیں کفر و شرک کو ختم کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی پرورش کی۔ تو اس کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں آئے گا، جس میں اللہ نے یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سخت ترین، تو وہ فرمایا اور یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، یعنی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری لڑکیوں کو جو ہے زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وَفِي ذَلِكُمْ یعنی اور اس میں، یہ عذاب میں یا نجات میں تمہارے لیے بہت بڑا یا تو آزمائش تھی یا تو انعام تھا، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں وفی ذالکم کا ترجمہ اور بلا ان کا ترجمہ، یہ دونوں دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس میں، اس بات میں، کس بات میں؟ اگر یہ ذالکہ جو ہے عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ اس میں اشارہ جو ہے اگر عذاب کی طرف ہو تو بلا ان کا ترجمہ مصیبت سے کریں گے، مصیبت اور آزمائش سے۔ بلا ان عربی میں مصیبت کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وفی ذالکم، اور اس عذاب میں بہت آزمائش تھی تمہارے لیے، من ربکم عظیم، تمہارے رب عظیم، رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھے، بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ یہ بلاؤن کی صفت بن رہی ہے عظیم، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی آزمائش، تو بلاؤن نکرہ ہے، عظیم یہ اس کی صفت ہے، وہ بھی نکرہ ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس عذاب میں، یعنی جو تکلیف وہ عذاب دیتا تھا فرعون، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یہ ایک ترجمہ ہوا۔ دوسرا بلاؤن کا معنی جو ہے انعام بھی ہوتا ہے، بلاؤن کا معنی انعام بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتا ہے، انعام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نعمت بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اگر ذالکم کی ضمیر نجات کی طرف ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی، ای بسبب انجائکم، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات بخشی اس کی طرف اگر اشارہ ہے، نجات کی طرف، تو ترجمہ ایسا ہوگا اور اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اب بلاؤن کا ترجمہ انعام سے کریں گے، وفی ذالکم، اور اس نجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ نجات یہ اللہ کا انعام ہے، تو بلاؤن اس کے اکارڈنگلی ترجمہ انعام ان سے کریں گے۔ اور اگر ذالکم کو آپ عذاب کی طرف لوٹائیں گے، اس میں اشارہ عذاب کی طرف، تو پھر یہ کیا بنے گا کہ بلاؤن کا معنی ابتلا بنے گا، تو اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے ابتلا او انعام، یہ دونوں ترجمہ بلاؤن کے ہوں گے۔ اور ذالکم کے پاس لکھا ہے العذاب اب الانجا، یعنی کہ نجات اور عذاب یہ دونوں ترجمے ہوں گے، ٹھیک ہے؟
تو خلاصہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرعون، اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، کہ وہ تمہیں بہت سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ تو یہ اس طرح ترجمہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 49 ہماری ختم ہوگی، اگلے درس میں پھر اگلی آیت شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اور اسے ہمارے لیے شفاعت کا اور نجات کا سبب بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔